بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے 14 جز کے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہیں اور ہم مختلف شہروں میں یہ پروگرام کرتے رہے ہیں اور یہ 14 جز کے اوپر ہم اسلام آباد پہنچے ہیں اور یہاں ہمارے ساتھ محمد عتیب اور دانیہ شاہ موجود ہیں جو جین زی کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں۔ اور اچھی بات آج یہ ہے کہ صرف یہ میل فیمیل کا کمبینیشن نہیں بلکہ یہ پورا اسپیکٹرم ہے۔ عتیب از ریپرزینٹنگ دی بگننگ آف جین زی اینڈ دی لاسٹ جو اس کا اینڈ ہو رہا ہے وہ دانیہ ریپرزینٹ کرتی ہیں جو ابھی فرسٹ ایئر کی طالب علم۔ تو ہم انشاءاللہ اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں نے تھوڑا بہت تو بتا ہی دیا ہے، ایک دفعہ پھر اپنے آڈینس کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ان 20-25 منٹ کے اندر ہمیں پوری تفسیر ایک پارے کی دیکھنے کا موقع نہیں ہے، اس میں بہت ڈیٹیل ہے، اینڈ اٹ از ایوری بڈی از انکریجڈ ٹو گو ان ڈیٹیل اینڈ فائنڈ آؤٹ ادر ایسپیکٹس آف دی قرآن، دی میسج آف قرآن۔ ہم یہاں پہ صرف جو کور کر رہے ہیں وہ کور کر رہے ہیں احکام یا ڈوز اینڈ ڈونٹس، کہ یہ کام کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ نہیں کرنے کو کہا، وہ چاہے اخلاقی اعتبار سے ہوں یا کوئی لیگل اعتبار سے ہوں یا حرام حلال کے معاملات ہوں، یہ ہم کور کریں گے اس میں۔ اور تھوڑا بہت ہم قرآنک ووکیبلری کو اس طرح دیکھیں گے کہ اردو کے الفاظ جو آپ لوگوں کو جس سے بہت سے فیملیئر ہیں، جنزی جو لوگ ذرا کم فیملیئر ہوتے ہیں، اچھی اردو سیکھنی چاہیے تاکہ قرآن سیکھنے میں آسانی ہو۔ تو ہم اس تمہید کے ساتھ اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ یہ اس سورہ الحجر، یہاں سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے اور اس کی بڑی ایک یعنی ویری فریکوینٹلی کوٹڈ ایک آیت ہے، اس کے اوپر ہم تھوڑی بات کریں گے۔ وہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا، اور ذکر میں اسکالرز جو ہیں وہ قرآن کے علاوہ سنت کو بھی شامل کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ ہم نے اس کو ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طرح کا انعام دیا کہ یہ کتاب فرام دا ٹائم آف اٹس ریویلیشن ٹل دی اینڈ آف دس دنیا از ناٹ گوئنگ ٹو چینج۔ اس کے اوپر بڑی تحقیق ہوئی ہے لوگوں نے، ایون ان دی نان مسلم ورلڈ۔ ایک آپ کے ساتھ صرف یہ میں شیئر کر دیتا ہوں کہ میونک کے اندر، یونیورسٹی آف میونک کے اندر ایک ریسرچ ہوئی تھی ایٹ دا ٹائم آف ورلڈ وار 2، وہ اس سے کچھ پہلے وہ شروع ہوئی تھی، جس میں انہوں نے پوری دنیا سے قرآن کے مختلف نسخے جمع کیے، مختلف ٹائم سے، مختلف ٹائم جغرافیکل لوکیشن سے، وہاں سے انہوں نے پرانے نئے سب جمع کر کے اس پہ یہ ریسرچ چل رہی تھی ٹو فائنڈ آؤٹ اف دیر آر اینی چینجز ان ون ٹو دی ادر۔ لیکن وہ ریسرچ ابھی چل ہی رہی تھی اور اس کے جو ریزلٹس تھے وہ ابھی شائع ہونا شروع ہوئے تھے، جس میں کوئی ان کو تفریق، کوئی چینج نظر نہیں آیا وین دے گو تھرو، ایکسیپٹ فار مائنر جو کوئی پرنٹنگ کی کوئی تھوڑی بہت چیزیں ہوتی تھیں وہ بھی۔ لیکن وہ ریسرچ انفارچونیٹلی اس کا پورا ذخیرہ جو تھا ان دی ایلائڈ بامبنگ آف ورلڈ وار 2 وہ پورا کا پورا ضائع ہو گیا تھا۔ تو لیکن اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ چیزیں موجود ہیں ابھی بھی جو بتاتی ہیں کہ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ان دی ٹائم اور ان جغرافی، کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں وہی قرآن ہے۔ یہ جو تھی پروٹیکشن، وہ پرانے جو صحیفے تھے یا پرانے جو بائبل ہو گیا یا تلمود ہو گئی یا جو ریلیجس کتابیں، ان کو حاصل نہیں تھی دنیا میں۔ صرف یہ ایک ہی ریویلڈ بک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پروٹیکشن میں رکھا، اور اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس میسج کو دنیا کے آخر تک رہنا تھا، اور اس کے بعد کوئی اور میسج نہیں آتا، جو کہ جیسے کہ پرانی کتابیں ہوا کہ اس کے اندر تحریف ہوئی، اس کے اندر چینجز ہوئے، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ کریکٹ کرتا رہا، اس کے انبیاء آتے رہے، اس کی کتابیں آتی رہیں، اور قرآن از دی لاسٹ اینڈ فائنل ورڈ آف اللہ، تو اس میں اس کی پروٹیکشن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا۔ تو یہ ایک بڑا میسج ہے ہمارے لیے اور بڑی بلیسنگ ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہ قرآن ایز اٹ از موجود ہے۔ ہمارا کبھی بھی ہم تھوڑا سا اسٹرے ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، دین وی گو بیک ٹو دی بیسک وچ از قرآن، اور وہاں سے کریکشن شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ کچھ اسکالرز جو ہیں اس کے اندر سنت کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تو کوئی تحریف کا استعمال، سنت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا ہم پہ کرم ہے کہ حدیث کا ذخیرہ اور سیرت اور سنت کا ذخیرہ ایک بڑے پیمانے پہ ہمارے پاس موجود ہے۔ جو قرآن کے اندر موجود میسج ہے اس کو
ہمیں ایکسپلین کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر انہوں نے کیسے اس کو برتا، کیسے اس کو امپلیمنٹ کیا، اس کے سارے فیزز، اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ بھی سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. یعنی پریزرویشن آف قرآن کے اوپر آپ یو کین جسٹ ناٹ اونلی بی تھینکفل ٹو اللہ کہ اس نے ہمارے لیے وہ سارا کچھ وہ کر لیا، بلکہ یہ کہ اس نے بہت آسان بھی کر لیا ہر چیزیں ہمارے لیے، کہ مطلب کبھی بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو، جب بھی امت کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہوا، they always go back to Quran and Sunnah and get the corrections from them. جی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کو تو پریزرو کیا ہوا ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سنہ میں بھی کوئی چینجز نہیں آ رہی ہیں، ساتھ ساتھ انسانوں نے کوئی چینجز نہیں کی؟ لیکن سنت کے اعتبار سے یہ ہے کہ سنت کے اندر چینجز نہیں آ سکتی، ظاہر ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ تو ایک ہی تھا، اس کو پریزرو کیا. مطلب سنت اتنی پریزرو ہوئی کہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں ان کی سیرت کے بارے میں، بلکہ ایون آئی تھنک اے بگ نمبر آف صحابہ کہ ان کی سیرت بھی ڈیٹیل سے پریزرو ہو گئی. ہاں اس کے اندر ظاہر ہے کہ آتھینٹسی وہ اس کا جو پریزرویشن کی جو پروٹیکشن کا لیول ہے جو قرآن کا تھا وہ تو اس میں نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں کچھ. تو جیسے حدیث ہے، حدیث کو کلاسیفائی کرتے ہیں اسکالرز کہ کچھ حدیث ہیں جو بالکل متواتر، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے، اس کے آتھینٹک حدیث ہے، صحیح حدیث جس کو کہتے ہیں. پھر کچھ حدیث ہیں جو کہ نسبتاً کم اس کی ہوتی ہیں، جس کے اندر ان کو آتھینٹسٹی میں کچھ شکوک ہوتے ہیں یا کچھ پرابلم تھوڑے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو وہ کلاسیفائی کر دیتے ہیں یہ حسن حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ. اور کچھ ہوتی ہیں گھڑی ہوئی چیزیں، وہ بھی آ جاتی ہیں ہمارے ذخیرے کے اندر، کچھ لوگوں نے یہ کام بھی کیے نعوذ باللہ، لیکن اس کو اسکالرس نے جو ہے وہ بڑی محنت سے چھانٹ کے جو صحیح چیز ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دی ہے. تو سنت اور حدیث بھی ایک طرح سے ہمارے پاس پریزرو ہے ٹو گو بیک اینڈ ریفر ٹو. اس پہ مطلب وی کین ٹاک اباؤٹ اونلی آن دس ایسپیکٹ آف قرآن فار لانگ. مطلب اللہ تعالیٰ نے پوری اس کی پریزرویشن کا ایک ایسا انتظام کیا ہے کہ جس کے مختلف پہلو سوچنے اور سمجھنے کے لائق ہیں، کہ پوری انسانیت ترقی کرتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچ گئی جہاں پہ اس کو اس میسج کو پریزرو کرنے کے لیے وہ ٹولز موجود تھے جو پہلے نہیں تھے. مثال کے طور پہ یعنی یہ عجیب بات ہے، دس از مائی اون ریسرچ بائی دا وے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو بلاک پرنٹنگ کا کام ہے نا، وہ انسان نے تقریباً اسی ٹائم پہ سیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے. اس ٹائم پہ جاپانی جو ہے بلاک پرنٹنگ کرنا سیکھ رہے، انہوں نے سٹارٹ کیا. وہاں سے ان کے جو ورکرز تھے چائنیز، انہوں نے ان سے سیکھا. پھر چائنیز کیم ان، جب وارز ہوئیں سینٹرل ایشیا میں تو مسلمانوں کے ساتھ کانفلکٹ میں، وہ ان کے ساتھ، تو ٹیکنالوجی اسٹارٹیڈ کمنگ ٹو مسلمس. پھر انہوں نے وہ قرآن جو تھے وہ اس کے ملٹیپل کاپیز بنا کے پھر ڈسٹریبیوٹ کرنے، پھر تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو چینج کرنا. ابھی بھی لوگ کوشش کرتے ہیں اس انٹرنیٹ کے دور میں کہ کچھ نہ کچھ جو شیطان لوگ ہیں وہ اس کے اندر کوئی تحریف کر لیں، لیکن بہت جلدی پکڑے جاتے ہیں اور وہ نہیں ہو پاتی. سر اس میں ایک کویشچن ہے، قرآن تو پریزرو ہو گیا، وہ جو آپ نے نیکسٹ لیول بتایا ہماری گائیڈنس کا، سنت، جس میں مختلف جو ہے نا وہ تھاٹس اور جو ہے نا آرا موجود ہے، وی کین ریئلی رسپیکٹ دیٹ. بٹ جینزی کا یا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نا بہت سخت ٹون میں چیزیں سمجھانے کی کوشش کی گئی. وہ ڈائریکٹ ہمیں ان سخت چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہم کبھی جمعے کا کوئی خطبہ سنیں، کوئی ریلیجیس سرمن سنیں. تو ہمیں یا ہم جیسی جو لاٹ ہے اس کو آپ کیا میسج دیں گے کہ ٹرو گائیڈنس کے لیے وہ کس چیز کو یا کن سورسز کو جو ہے نا ریلائی کرے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے یہ آپ کا. اس میں یہ ہے کہ دیکھیے قرآن کے معاملے میں یا اللہ تعالیٰ کے میسج کے بارے میں جو قرآن سے دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا، وہ آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ ایک اسپیس دی ہمیں. ڈیفینیٹلی بہت ہی اسٹرکٹ چیزیں، یوں کہ بھائی کچھ چیزیں ہیں بھائی کہ جی کہ نماز وقت پہ پڑھنی ہے، کرنے ہوگا، دیز آر تھنگس، لیکن ان ویریس تھنگس اس نے ہمیں بہت اسپیس دی کہ یو کین مینوور ود ان دیٹ ایریا. تو اس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ کبھی کسی کی یہ رائے ہے، کبھی کسی کی یہ رائے ہے، کبھی کوئی کسی چیز کو فالو کرتا ہے، کسی کو. اصل چیز یہ ہے کہ جین زی یا ہم سب کا یہی مسئلہ ہے کہ اگر ہم صرف اپنی رائے کے اوپر اتنے اسٹرکٹ ہو جائیں اور اس کے علاوہ ہر چیز کو ہم ریجیکٹ کرنے لگیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. یو نیڈ ٹو بی فلیکسیبل ٹو اکاموڈیٹ دی ادر اوپینینز ایز ویل. تو کوئی اسٹرکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت چند معاملات ہیں جو بہت اسٹرکٹ جس کے اندر ہے، زیادہ تر چیزیں جو ہیں اس کے اندر ایک اسپیکٹرم ہے.
اس کے اندر کہیں بھی آپ فٹ ہو جائیں تو دے آر آل مسلمس، دے آر آل اسلامک تھاٹس. تو اس کو اچھا سوال تھا آپ کا. یہ پورے احکام کے حوالے سے اس کے اندر جو قرآن کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اب یہ ایک اور آیت ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 11 اس میں کہ دین کا مذاق اڑانا. یہ ظاہر ہے کہ اس سے ممانعت ہے، ہم کہہ رہے ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن کے حوالے سے ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ڈوز میں یہ ہے کہ دیر از یو کی ناٹ ڈاؤٹ دی اتھینٹسٹی آف دس میسیج. یہ میسیج تھا اس کے اندر سے، حکم یہ. اور دوسری بات یہ کہ دین کا مذاق اڑانا، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جس میں ایک فن آف دا تھنگس، کسی کے اٹائر کا کبھی مذاق اڑائیں گے، کسی فار ایگزامپل کچھ چیزیں سوسائٹی کے اندر رائج ہو جاتی ہیں دوسرے معاشروں سے آ کے. اگر کوئی شخص اس کے خلاف جا رہا ہو، although he is according to within the boundaries of Islam وہ رہ رہا ہے، لیکن وہ کچھ کام کرتا ہے تو لوگ اس کا کبھی کبھی start making fun of him. Not only fun of him but fun of the message itself کبھی کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لوگ کیا کرتے تھے. کوئی آیت آ رہی تھی کہ بھائی آئیے تو عجیب سی بات کر دی آپ نے. اس طرح کی جو جن کے دل میں پرابلم ہوتا تھا، جو کفار تھے، تو وہ یہ بات کرتے تھے. لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ somebody who would like to follow اور اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی، اس کو کبھی کبھی ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ لوگ جو ہے رسولوں اور دینی تعلیمات کا احترام لازم ہے، اور اس کے اوپر اس طریقے سے استہزاء کرنا، اس کا مذاق اڑانا کہ somebody is trying to practice Islam even though if you don't like it in the manner one is doing. جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ اوپینینس کا بھی فرق ہو سکتا ہے. آپ کسی اوپینین کو، ایک عورت نقاب کرتی ہے تو nobody has any right to talk anything about it. دوسری وہ حجاب کرتی ہے تو آپ وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ this is the right way or this is the wrong way. These are different kinds of ایک اوپینین کو فالو کرتا ہے، دوسرے اوپینین کو فالو کرتا ہے. But there is no space for making fun of anybody on the basis of these differences. تو جو لوگ اس طرح سے ججمنٹ کرتے ہیں وہ لوگ کیا غلط کر رہے ہوتے ہیں؟ جیسے ان کے اوپینینس ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو وہ لوگ اپنے اوپینینس دوسروں پہ تھوپ رہے ہوتے ہیں کہ تم تو غلط طریقے سے کر رہی ہو، ایون دو بس اوپینینس کا ڈفرینس ہوتا ہے. اوپینینس کا ڈفرینس ہوتا ہے. صرف ہمیں دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ ود ان دی وہ اس کے اندر ہیں، کہ اس لمٹس کے اندر ہیں تو دس از ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں اپنے اوپینین کے بارے میں، یو کین ٹرائی ٹو کنونس. ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات مان لیں، ہو سکتا ہے نہ مانے. ہی اور شی ہیز اندر اوپینین جس کی، لیکن بیسس یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے اندر اس کا ریفرنس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو یہ بھی کہہ دیتا ہے، یہ بھی کہہ دیتا ہے، یہ بھی کہہ دیتا ہے. نماز کے بارے میں کچھ لوگ ملا کے نماز پڑھنے کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی حدیث موجود ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں الگ الگ پڑھوں گا. تو ٹھیک ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں. تو اس طرح ہر چیز کے اندر ذرا تھوڑا سا اکاموڈیٹو اگر آپ ہوں گے نا، تو اسلام کے اندر بہت اسپیس ہے. یہ ہم لوگ اس کو تھوڑا سا ریسٹرکٹیو بنا دیتے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہی منع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اچھا، ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 85، اس کے اندر بدلہ لینے کے بارے میں کہ بدلہ نہیں بلکہ خوبصورت درگزر. اب یہ ہے کہ حکم کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا یا کوئی زیادتی ہوئی تو اس کو یہ حق ہے کہ اتنا ہی کچھ وہ اس سے بدلہ لے لیں. لیکن وہ جیسے یہ نا کہ اگر معاف کر دو تو وہ زیادہ افضل بات ہے. تو یہ ہے کہ بدلہ لینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر درگزر کرو. کئی اور مقامات پہ بھی کہا گیا تو دس از اے بیٹر سچویشن. تو اگر اگلے بندے کو اپنے کیے کرائے پہ ریگریٹ ہی نہیں ہوگا تو پھر بھی کیا درگزر کرنا بہتر آپشن ہے؟ اچھا، اس کے ریگریٹ اور اس کے ریگریٹ نہ کرنے سے آپ کے ثواب اور جزا کا تعلق تو نہیں ہے. آپ کی جزا یا آپ کا اسٹیٹس اس وجہ سے اللہ کے یہاں بلند ہو جاتا ہے کہ جو آپ کسی انسان کو معاف کر دیتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ اس کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یو forgive. کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن بدلہ نہیں لے رہے. آپ نے معاف کر دیا تو اس سے ہائر پوزیشن آپ اس کو اچیو کر لیتے ہیں. باقی اب دوسرا بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے نہ کرے، اگر کر لے تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کی ایفرٹ سے ٹھیک کر لے تو آپ کو اس کی بھی جزا ملے گی. سر کچھ چیزیں اس میں مطلب ہمارا ایشو یہ ہے کہ جین زی میں اور بومرز میں اور باقی جنریشنز کے اندر ایک بڑا گیپ ہے کمیونیکیشن کا نا.
کبھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں آفس انوائرمنٹ میں سپریس کرتے ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں سپریس کرتے ہیں, کبھی کسی دوسری جگہ پہ سپریس کرتے ہیں, ایون یہ کہ سوشل ویلفیئر کے پروجیکٹس میں, پولیٹیکل موومنٹس میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں سپریس کرتا ہے. پھر دونوں طرف رویوں کا ایک کلیش پیدا ہوتا ہے. اس میں آپ کیسے اس رسپیکٹ فیکٹر کو یا زیادتیوں کو نگلیکٹ کرنے کو, اس کی جو ایک تھن لائن ہو سکتی ہے, اس کو کیسے ہمیں گائیڈ کریں گے؟ اچھا, یہ تو ہم جو یہ بات کر رہے تھے وہ اس سے شاید زیادہ لیول کے کسی نقصان پہنچانے کی بات تھی, لیکن آپ اس کو بھی اگر کور کرنا چاہیں اس میں کہ آپ کا فیلنگ ہوتی ہے نا, انسان تو کی فیلنگس تو بہت ہی از ویری سینسیٹیو, تھوڑی سی چیز بھی اس کو پریشان کر دیتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا, مجھے یوں ہونا چاہیے تھا, وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ یہ, لیکن وہی جسی طرح کسی بڑی زیادتی کے بارے میں ہے, وہی چیز اس پہ بھی اپلائی ہوگی کہ you just have to see the value of your patience. جب آپ پیشنٹ رہتے ہیں تو جو اچھا اوپینین ہوتا ہے نا, الٹیمیٹلی وہی غالب آ جاتا ہے. تو چاہے جین زی ہو کہ جین الفا ہو کہ بیٹا ہو کہ بومرز ہو, وہ سب کو سمجھ میں آنے لگتی ہے بات. تھوڑی دن تک اپنے اپنے خیلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ کہ نہیں یہ تو میرا کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلوں گا. یہ ہوتا ہے, دس از نیچرل. سب نیچرل چیزوں کو رسپیکٹ دینی چاہیے اور ٹائم دینا چاہیے, اس کے ساتھ لوگوں کو چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور کبھی کبھی دوسری یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بہت اچھی چیز ہوتی ہے, وہ آپ کو سمجھنی ہے. یو نیڈ ٹو ایویلیویٹ یور سیلف ایز ویل کہ ہم اس سے کیا چیز لے سکتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں آپ ان سے لے سکتے ہیں بیکاز دے ہیو ڈن دی ورک, دے ہیو بائی ہینڈس, انہوں نے ہینڈ آن ایکسپیرینس ہے بہت چیزوں پہ جو آپ کا نہیں, آپ کو موقع نہیں ملا بیکاز آپ کو اتنی فیسلٹیز مل گئیں کہ آپ کر نہیں پائے. آپ کے کچھ اور وہ ہیں ایٹریبیوٹس ہیں جو قدر کے لائق ہیں, جس کی قدر کی جانی چاہیے, ہر جنریشن کو کرنی چاہیے. ہر ایک جنریشن ہیز سم تھنگ ٹو آفر, اٹس جسٹ دی کولیبریشن دیٹ از نیڈڈ. ایک اور بڑی آیت ہے جس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں, عبادت. وَاعْبُدْ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت, رب کی عبادت کرو زندگی کے آخری لمحے تک, یعنی یقین کا جو لفظ ہے نا یہاں پہ کی ہے. ہم بات کرتے ہیں ووکیبلری کی, ہم بیچ میں ووکیب کی بھی بات کر سکتے ہیں. بہت سی چیزیں تو اوور لیپ ہوتی ہیں ایگزیکٹ, کہ اردو کے اندر آپ اگر اچھی اردو آتی ہے آپ کو تو قرآن آپ کو زیادہ اچھا سمجھ میں آ جائے, جتنی اردو آپ کو آئے گی اتنا ہی قرآن آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ جو ورڈ ہے یہاں پہ اس میں ذرا تھوڑا سا, کیونکہ عربی کے ورڈ جو نا بہت بلیغ زبان ہے, ایک ایک ورڈ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عربی کے اندر ایٹ اے پرٹیکولر پلیس ان قرآن اور اینی ادر اسٹیٹمنٹ ایک ورڈ آیا جس کے معنی اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں وہ نہیں ہے جو کہ اردو میں ہوتے ہیں. یہ وہ سچویشن ہے. حالانکہ یقین اردو میں بھی وہی ہے اور عربی میں بھی وہی ہے, یقین کرنا, سرٹینٹی, تو یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں, کیونکہ ہم قرآن کی تفسیر جب دیکھتے ہیں نا اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کہ آپ قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت, قرآن کی دوسری آیات سے کرتے ہیں, قرآن کی تفسیر سنت سے کرتے ہیں, حدیث سے کرتے ہیں, تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے. تو حدیث کے اندر آیا ہے سلیم ابن عبداللہ ابن عمر سے, یہ حدیث ہے جو بخاری کے اندر موجود ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یقین سے یقین کے معنی ہے موت. الٹیمیٹلی وہی معنی ہے. یقین کے معنی موت کیوں ہے؟ یقین کے معنی موت اس لیے ہے کہ آپ جتنا بھی آپ, ایک ہوتا ہے ایمان نا, اور ایک ہوتا ہے یقین اس سے زیادہ ہے. جب آپ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تب آپ کو یقین آتا ہے. اللہ پہ ہم بنا دیکھے ایمان لے کے آئے نا. یقین کا لیول ہمارا کچھ اور ہے, پیغمبروں کا کچھ اور ہوتا تھا. اب حضرت ابراہیم کی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے گا تو نہیں کبوتروں کو کاٹ کے کہ جی آپ آواز دو تو وہ واپس آ جائیں گے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیں معراج پہ تو نہیں لے جائے گا. ان کی یقین کا لیول اور ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یقین جو ہے وہ تو ان کو موت کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں, ان کو تو زندگی میں ہی یقین ہے. لیکن ہم جیسے لوگوں کو اس کی طرف پیش قدمی کرنی ہے, اس سرٹینٹی کی طرف. وہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت کرو اس وقت تک حتیٰ یاتیک الیقین, جب تک تمہیں یقین عطا نہ کر دیا جائے, مل نہ جائے تمہیں. تو یہاں پہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب آپ کی موت ہوگی, when you see the angels, when you see what was told to you that this is going to happen in the qabr with you, یہ آپ کے معاملات ہوں گے. جب آپ دیکھنا شروع کریں گے تو that will be the point, تب آپ کو 100% ویسا یقین آئے گا جیسے پیغمبروں کا یقین ہے. تو یقین کے معنی وہی ہیں
لیکن موت یہاں پہ اس لیے ہم لوگوں کے لیے کہا گیا کہ ہمارے یقین کا لیول وہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں. ہم تو ایمان کے آمنا صدقنا. آپ کو ایک بڑا مزیدار واقعہ مجھے جو میں دیکھ رہا تھا تو آیا, میں نے کہا میں وہ شیئر کروں گا آپ سے. جو صحابہ تھے ان کے ایمان کا لیول بہت یقین کے بہت قریب تھا, زیادہ تر صحابہ کا, ٹھیک ہے نا. ہاں, اس کے بعد ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, رسول اللہ نے کہا کہ میرا زمانہ سب سے بہتر, اس کے بعد کمزور زمانہ, اس کے بعد اور خراب زمانہ. ایک صحابی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر تھے, وہاں پہ ان کو ایک کوئی کاروان جاتا ہوا نظر آیا, تو وہاں پہ کوئی غالباً اونٹ تھا یا گھوڑا تھا, مجھے اونٹ تھا, اونٹنی تھی یا اونٹ تھا, تو وہ ان کو پسند آیا. انہوں نے کہا کہ جی میں تم سے اس کا سودا کرنا چاہتا ہوں, تم مجھے بیچو. تو نے کہا کہ ہاں میں بیچتا ہوں. میں نے کہا تم میرے ساتھ چلو تو میں گھر وہاں پہ پیسے دے دوں گا. تو طے ہو گیا کہ آئی ڈونٹ نو واٹ, کوئی ایک رقم طے ہو گئی کہ 10,000 میں یا 5,000, مجھے یاد نہیں ہے. تو وہ جب وہ شہر میں آئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے تھے, وہ پیچھے چل رہا تھا. کسی نے اس سے کہا کہ یہ بیچتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. تو اس نے جو قیمت لگائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طے شدہ قیمت تھی اس سے زیادہ تھی, یا ڈبل تھی یا کچھ تھی. اس نے کہا کہ ہاں میں تیار ہوں. اس سے کرنے لگا سودا. رسول اللہ نے کہا کہ بھائی تم تو مجھے میرے ساتھ آئے ہو, یو ہیو ڈن دی ایگریمنٹ ود می, اب تم کیوں نہیں وہ کر رہے؟ تو وہ صاف مکر گیا. اس نے کہا میری تو آپ سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. جب یہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گواہ بھی نہیں تھا کہ بھائی کیا کرتے ہیں. تو ایک صحابی تھے, وہ وہاں سے گزرے تھے, کہنے لگا کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تمہاری اس کے ساتھ بات ہوئی ہے اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سودا کیا. تو وہ پھر شرمندہ ہو گیا. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جتنے وہ دوسرے پیسے دے رہا تھا اتنے پیسے دے کے خرید لی اور زیادہ. لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ بھائی تم میں کیا ہوا تھا, تم تو وہاں موجود نہیں تھے, تم نے کیسے گواہی دی؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کے کہنے پہ تو میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ جنت دوزخ ہے, آپ کے کہنے پہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آخرت ہے, تو آپ تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں, مجھے یقین ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں, اسی لیے میں نے گواہی دے دی. دیکھ رہے ہیں آپ اس کا لیول یقین کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کہا کہ اس ایک شخص کی گواہی آج سے 2 اشخاص کے برابر ہوا کرے گی, 2. بعد میں ابو بکر صدیق کے زمانے میں جب یہ قرآن کے کمپائلیشن شروع ہوئی تو جو ہر آیت کے اوپر انہوں نے ایک سسٹم مقرر کیا تھا کہ جی ہر آیت کے لیے 2 جو ہوں گے نا وٹنس ضروری ہوں گے, اور ان 2 وٹنس کے اوپر 2 اور وٹنس چاہیے ہوں گے ہر ایک وٹنس کے لیے, اتنا اوتھینٹیکیٹ کر کے اس. تو یہ بھی اس کا پروسیس کا حصہ, انا نحن نزلنا الذکر انا لہ لحافظون, جو شروع کی آخر دیکھی آپ نے آیت دیکھی. تو اسی پروسیس میں ایک آیت ایسی تھی غالباً سورہ توبہ کی جس میں 2 وٹنس مل گئے, لیکن ایک وٹنس کے 2 وٹنس مل گئے اور دوسرے وٹنس کا 1 وٹنس ملا, ایک اور نہیں مل رہا تھا. تو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں مدینے میں کہ کوئی مل جائے تاکہ اس کا آگے چلے. تو ظاہر کچھ انتظار کرتے تو شاید مل جاتا, لیکن پھر وہ شخص جس نے 1 وٹنس تھا نا, اس کے بارے میں کسی نے کہا کہ اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ اس کی 1 وٹنس کی 2 وٹنس کے برابر ہوگی. شاید وہ آج کے دن کے لیے ہی کہا تھا. تو his 1 witness was taken as 2 witnesses for that particular آیا. یہ ہم بات کر رہے تھے یقین کی کہ صحابہ کو کیسے یقین ہوا کرتا تھا اور ان کا لیول کیا تھا. حتیٰ یاتی کل یقین, کہ جب تمہیں یقین آ جائے, یعنی ہمیں تو وہ یقین کی لیول وہی ہوگا جب ہم چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. زندگی کے آخری لمحے کی عبادت بہت اہم ہے. مطلب یہ کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دعا بھی یہ مانگنی چاہیے کہ ہمارا اختتام یا ہماری موت جو ہو وہ ایمان کے ساتھ ہو. کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی بڑے اچھے لیول پہ چلے جاتا ہے, پھر کچھ لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ دے وینٹ گو ڈاؤن, اور پھر ایک بری حالت میں ان کی موت ہوتی ہے. تو یہ دعا ہمیشہ یاد کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موت اچھے انجام پہ کرے جس وقت ایمان اور یقین کا لیول جو ہے ہمارے دل میں اچھے لیول پہ ہو. اچھا, نعمت کا شکر ادا کر. ہم سورہ دخان کے اندر اب پہنچ گئے. اس کے اندر یہ ہے کہ ناشکری جو ہے وہ گمراہی کی بنیاد ہے. ناشکری مطلب یو آر ناٹ تھینکفل ٹو سم ون اور اللہ کہ جس نے سب کچھ دیا ہے, اسی سے جو ہے نا گمراہی آدمی گوز اسٹرے. جب وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اینڈ واٹ ہی ہیز گیون ٹو. ابھی ہم نے کچھ چیزیں دیکھ لیں کہ میسج کے اندر کس طرح اس نے ہمیں ان گائیڈڈ نہیں چھوڑا. صرف اسی کے لیے ہم اس کا شکر ادا کرتے رہے تو ہم پتہ نہیں کہاں کتنا شکر کریں گے. تو اس میں ہے کہ اس میں حکم یہی ہے کہ ناشکری اور گمراہی کی بنیاد سے بچے آدمی. شکر ایمان کو مضبوط کرتا ہے
اور عدل احسان اور قرابت داروں کا حق. یہ اس کے بعد کا جو ہے نا یہ بھی بہت اہم موضوع ہے. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان. وہ یہ جو آیت آپ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں عام طور پہ جو خطبے کے اندر آخر میں پڑھی جاتی ہے, ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وہ ایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اس کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ معاشرتی انصاف جو سمجھیں کہ ہمارے سماج کے اندر جو ایک بہت ضروری چیز ہے کہ اگر انصاف نہیں ہوگا تو معاشرے چلتے نہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے معاشرے کا کیا حال ہو رہا ہے اس کے فقدان کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ بھلائی کرو, حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں کا خیال رکھو. رشتہ داروں کے لیے یہ بہت خاص بات ہے, اور اس پہ ہمیں ایک تو جنرل بھلائی کی بات ہے, حسن سلوک کی بات ہے, احسان کرنے کی بات ہے, بہت ہی اعلیٰ درجے کی ٹریٹمنٹ لوگوں کے ساتھ کرو تو اٹ ول بی ریسیپروکیٹڈ ایز ویل. آپ بھی لوگوں کے ایک محبوب بن جائیں گے, آپ کے ساتھ بھی لوگ اسی طرح کریں گے. رشتہ داروں کے معاملے میں ہمارے ہاں کمزوری ہے بہت. ایون کلوز ریلیٹیوز لائک بردرز, لائک سسٹرز, ماں باپ کے ساتھ آپ کے پرابلم ہو جاتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر اچھی بات تو یہ ہے کہ ہماری فیملی سسٹم ہے موجود, اس پہ تو ہم فخر کرتے ہیں نا. ویسٹ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن فیملی سسٹم ہماری طرح کا نہیں ہے. اب اسی فیملی سسٹم کے اندر کچھ نہ کچھ پرابلمس ہوتے ہیں, جب آپ ساتھ رہتے ہیں تو مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. اس مسائل سے دور رہنے کے لیے یا ان کے تدارک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے احکام اور سنت میں اور حدیث میں آتے ہیں کہ ہم قرابت داروں کا حق ادا کریں. قرابت داروں کے حقوق کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر وراثت میں حقوق ہو, اس کی وجہ سے پرابلم ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی ماں باپ کا خیال جو ہے میں زیادہ رکھ رہا ہوں, یہ کم رکھ رہا ہے, ان کو پیسے نہیں دے رہا, میں دیتا ہوں, سب کچھ میں کرتا ہوں فیملی کے لیے. دیز آر دی تھنگ, دیز آر ویری کامن تھنگس ان جوائنٹ فیملیز, یا جوائنٹ فیملی نہ بھی ہوں لیکن انٹیکٹ جو فیملی سسٹم ہے اس کے اندر یہ پرابلمز آتے ہیں. وراثت کا سسٹم بہت پرابلم ہے, خاص طور پہ خواتین کے, لڑکیوں کے معاملے میں. ان کو دیتے نہیں ہم لوگ, ان کا جو حق ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیا وہ نہیں دیتے. بہانے سے اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ یار وہ خاندان کی, یہ تو گھر ہے, وہ ان کا کیا کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کی ایک وہ ہے نشانی ہے, اب تم چاہتی ہو کہ اب اس کو بھی بیچ دیا جائے اور تمہارا حصہ دے دیا جائے. تو اس کو ایموشنل بلیک میل کر کے, اور کبھی تو بالکل ہی صاف انداز میں اس کو دیتے ہی نہیں, پیسے ہی نہیں دیتے. کوئی زمینیں ہیں تو کہتے نہیں وہ تو بٹوارا ہو جائے گا, وہ کسی اور خاندان میں چلی جائے گی, وی وانٹ ٹو کیپ اٹ ان آور فیملی. دس از ناٹ دا وے. اسلام نہیں ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اور یہ اسلامی معاشرے کے لیے ایک بہت بڑی لعنت ہے, اس کو اس سے دور ہونا چاہیے. تو رشتہ داروں اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, خاص طور پہ صلہ رحمی کرنا, یعنی جو لوگ آپ کے فرام دا سیم ووم, یعنی بھائی بہنوں کے بارے میں, کہ ان کو اور ان کی اولادوں کو, اور اس کو فیملی کے اندر جب بھی مسائل کوئی پیدا ہوں, میں تمام جنزی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک خصوصیت یہ ہے کہ یو آر مور اکاموڈیٹو دین اس. آپ اس کو لیڈ کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کو ملا کے رکھ سکتے ہیں, آپ فیملی کو ملا کے رکھ سکتے ہیں, اس وجہ سے کہ آپ ٹالرنٹ ہیں. ہم لوگ نہیں اتنے ٹالرنٹ. تو تب کیا ہوتا ہے جب جیسے آپ کے رشتہ دار آپ سے خود رشتہ توڑ دیں, تو آپ کو ان کے پاس جا کے ان کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے بار بار, یا پھر اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے؟ نہیں, یہی تو ہے کہ آپ کوشش تو آپ ظاہر ہے کہ یو ٹرائی ٹو گیٹ ٹو دا بیٹر پوزیشن, آلویز ٹرائی ٹو کیپ اٹ انٹیکٹ. اگر وہ لوگ آگے سے کوئی اچھا رسپانس کر ہی نہ رہے ہوں بار بار. ہاں ظاہر ہے کہ یہ ایک مسلسل کوشش ہے, آپ ہر ایک کے ساتھ ایک طرح کا, لیکن ایک ہوتا ہے کسی کوئی کانفلکٹ ہو گیا نا, ایک ہوتا ہے کانفلکٹ ریزولوشن, اور اگر ریزالو نہیں ہو رہا تو دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے اس کا کانفلکٹ مینجمنٹ. یعنی آپ ریزالو نہیں ہو رہا تو اس کو مینیج کریں, کم سے کم منیمم لیول تک لائیں کہ جی اس میں بہت زیادہ پرابلمس نہ ہو, آپ پھر بھی ملتے رہیں, سلام تو کرتے رہیں, چلو شادی بیاہ پہ مل لیا کریں اگر کوئی بہت بڑے مسائل ہو گئے, لیکن جتنا زیادہ آپ اس کو بہتر کر سکیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا. اس کے بعد یہ ہے کہ وعدے کو پورا کرنے کے بارے میں اس کے اندر حکم ہے کہ ایفاء عہد کا, یہ کیونکہ ہم کئی اور جگہوں پہ سیگمنٹ میں کور کر چکے ہیں, اس کی بڑی اہمیت ہے. بس یہ اس پارے کے اہم موضوعات تھے. اس میں جو الفاظ آئے ہیں, ذکر کا لفظ آیا جس کے ہم نے کہا کہ ذکر کی کوئی تفسیر بھی ہم نے تھوڑی بہت کرنے کی کوشش کی, ریممبرنس, ریمائنڈر. یہ اردو کے اندر بھی تقریباً
آتا ہے، لیکن یہ کہ عام طور پہ اردو میں ہم ذکر کو یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو دہرانا یا یاد کرنا، اس طرح کر کے بھی کہتے ہیں، لیکن ذکر عام طور پہ عام فہم ہے۔ آیات، نشانیاں، آیات جو ہے اردو کے اندر ایسے نہیں آتا، یہ کچھ مختلف ہیں، کچھ چیزیں اوور لیپ ہوتی ہیں، کچھ تھوڑی بہت مختلف ہوتی ہیں۔ آیات ہم کہتے ہیں، زیادہ تر ہم سمجھتے ہیں آیات آف قرآن، ٹھیک ہے، لیکن آیات کے اصل معنی ہیں نشانیاں، اور قرآن کی آیات بھی ایکچوئل نشانیاں ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، ایک ایک آیت نشانی ہے۔ اسی طرح نعمت، نعمہ یا نعمت، یہ تو سیم ورڈ ہے اردو کے اندر، تو آپ کو بہت سا اوور لیپ ملے گا۔ عذاب سزا کے لیے استعمال ہوتا ہے، صبر کئی بار ہم نے دیکھا ہے اس کو، شکر، کفر، یہ ساری چیزیں جو ہے نا بالکل ہی اردو کے اندر اور عربی کے اندر ملتی جلتی ہیں۔ ہلاکہ، یہ ہلاک ہونا، یہ اردو میں بھی استعمال ہے، تباہ ہو جانا، خراب مر جانا، یہ بالکل وہی لفظ ہے۔ عدل کے لفظ بھی اسی میں ہے۔ احسان، احسان کی ڈیفینیشن ہم پھر کسی وقت، اور ایکسلنس کے، انگریزی کے اندر ایکسلنس، احسان یعنی جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ احسان کا مطلب فیور نہیں ہوتا؟ ہاں، ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ فیور اردو کے اندر کچھ بڑھ زیادہ کے، اردو کے اندر زیادہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن دس از پارٹ آف دا میننگ۔ جیسے میں نے عربی کا کہا کہ اٹ از ویری بلیغ، بہت ہی اس کے اندر ایک ہی چیز کے، شعر کے 100 الفاظ ہیں، لائن اس کے 100 ڈفرینٹ ورڈز ہیں، جس سے شاید ہر ایک کے لٹل ڈفرینسز۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھ لیں، یقین ہم دیکھ چکے ابھی آلریڈی، رزق اسی طرح خالقہ یا پیدا کیا، تخلیق کی، اس سے آتا ہے۔ مطلب یہ کہ اردو پہ تھوڑا زور دیں تو آپ کو قرآن جو ہے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ سملر میننگ نہیں ہے، تو جب آتی جائیں گی تو ہم بتاتے جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ سیگمنٹ کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔